بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے کہ ہم نے تو 2007 میں 8 میں جب حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی تو زرداری صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا تھا اور معافی مانگی تھی, تاریخی معافی مانگی تھی, جس کے بعد حالات بہت حد تک بہتر ہو گئے تھے. لیکن سر اب بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب بات تو کر رہے ہیں کہ جو اٹھاتا ہے بندوق اس سے بات نہیں ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں لہرانے دیتا اسکولوں میں, جو وہاں بلوچستان میں جو ہے قومی ترانہ نہیں پڑھنے دیتا, وہ سب اسی بریکٹ میں. لیکن ہم ایک بات کہنے سے تھوڑا سا ہم نہیں کر رہے یا ہماری اس وقت توجہ میں نہیں ہے کہ ٹریگر کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. ٹریگر کے پیچھے آخر کسی کا ہاتھ ہے جو اس کو فائنینس کرتا ہے, جو ان کو ٹرین کرتا ہے. وہ لوگ الجزیرہ کو انٹرویوز دے رہے ہیں, وہ لوگ تمام انٹرنیشنل چینلز پہ چھائے ہوئے ہیں. آپ ان کے تیاری دیکھیے, آپ ان کی وردیاں دیکھیے, آپ ان کی ڈسٹریبیوشن آف عہدے دیکھیے. کون ہے؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی سر؟ جس طریقے سے کپڑے کے جو تھان ہوتا ہے اس کے گز گز پہ بنانے والے کی مہر ہوتی ہے, اسی طرح اس آپریشن کے قدم قدم پہ اجیت دوول کی مہر لگی ہوئی. کیا ہوا ہے بنگلہ دیش میں؟ ان کو تاریخی جو ہے ہزیمت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ بات کوئی اتنی سمجھ سے بالاتر نہیں ہے کہ یہ انہوں نے ریئیکشن کیا ہے. ضرور اس میں بلوچ عوام کی جو ہے اپنی جو مسائل ہیں 75 سال سے وہ ایک الگ کام ہے. لیکن جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو گن ڈاؤن کیا گیا ہے بلوچستان کی دھرتی پر, جب ایک ایسا شخص جو چاہے پنجاب سے یا کہیں سے بھی گیا, میں اس میں نہیں لسانیت میں اور صوبائیت میں پڑھنا چاہتی, لیکن اس کو جب اتارا گیا, اسے کہا بھاگو اس کے ساتھیوں نے, تو اس نے کہا کہ میرا ڈالا یہ تو میں نے ابھی خریدا جو وہاں سے سیب لینے گیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں اس کے پیٹ میں کتنی روزگار کی آگ لگی ہوگی کہ اس وقت بھی اس نے جان کے بجائے اپنے روزگار کے وسیلے کو جو ہے بچانے کا سوچا. تو بات یہ ہے کہ ہم بات ضرور کریں, ہم یہ ایپیکس کمیٹیز بھی کریں, لیکن اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے بولنے کا؟ جس کا کوئی پیارا گیا ہے اس سے پوچھئے, جس کا خون گیا ہے کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں اس سے پوچھئے. ان کو پہلے بلائیے وارثین کو اور پوچھئے کیا ہونا چاہیے اسٹیٹ کا رسپانس, کیونکہ اسٹیٹ ماں ہوتی ہے. اسٹیٹ کی ناٹ اپنے امپوز نہیں کر سکتی فیصلے. the state cannot impose its decisions on to people. سب سے پہلے ان کو حق دیں. ان کی لاشیں کوئی پنجاب لانے والا نہیں تھا. آج میں نے خود انٹرویو سنے, وہ خود آئے ہیں جس طرح بھی آئے, اور وہ غریب لوگ ہیں, ان کے گھر کچے ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, ورنہ کوئی کیوں جائے اتنی دور. لہٰذا سب سے پہلے کسی بھی رسپانس نے آپ وارثین کا حق ہے, اور یہ اس حق اسے دین بھی دیتا ہے وارث کو, اور جس کا خون گیا ہے, جس کے دل پہ چوٹ لگی ہے, جس کا پیارا گیا ہے, ان سے پوچھیں کیا رسپانس ہونا چاہیے. ہم ماں ہیں, اسٹیٹ ماں ہے, اسٹیٹ پوچھے اور پھر اسٹیٹ رسپانس دے. اور اسٹیٹ اور ہم سب اس بات کو کہنے سے نہ گھبرائیں کہ بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے, آپ کو آئندہ ملیں گے شاخسانے جو بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, کہ وہاں جو تاریخی ہزیمت مودی نے اٹھائی, اور مودی بارہا کہہ چکا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے میں رابطے میں ہوں, وہ مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں, وہ مجھ سے بات کرتے ہیں. اور ایک آخری بات سر, میں بالکل اختصار سے بات کر آپ سے وعدہ کیا تھا وہی کروں گی, کہ وہ لوگ جو اس کی مذمت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ٹارچ بیئرز آف ہیومن رائٹس, دے آر ناٹ. ہیومن رائٹس والے شخص کے لیے جس کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے, اس کے لیے ہر انسان برابر ہے. آج آپ دیکھیں جب ان کو یہاں ان کے ساتھ ظلم ہوا سب بولے, لیکن اب کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں بولتے وہ؟ اب کیوں چپ ہیں وہ لوگ؟ تو لہٰذا جو لوگ اس میں اعلیٰ کار ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں. جب آپ بات کریں, ایک تو سر میری ایک آخری گزارش ہے کہ اس سینٹ کا اجلاس کوئٹہ میں رکھیں, اس سینٹ کا اجلاس کوئٹہ میں رکھیں, ان جگہوں پہ رکھیں, ہم سب وہاں جائیں. چاہے پھر آپ ہمیں سیکیورٹی دے سکے کوئی یا نہ دے سکے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہی حل ہے. اور وہاں بات سنیں اور وہاں بات کرنے کی ہمت کریں ان کے سامنے, کہ آج جو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, جن کا خون بہایا گیا ہے, وہ بھی انہی کا اعلی کار ہے جنہوں نے خون بہایا. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم.